آج مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دنیا کے باقی قومیں مل کر مسلمانوں پر ایسا حملہ کرے گی جیسے بھوکے لوگ مل کر کسی کھانے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس دن تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت مسلمان دنیا میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن مسلمانوں کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے پانی پر پڑا ہوا کچرا اور جھاگ ہوتا ہے۔ دشمنوں کے دل سے مسلمانوں کا خوف نکل جائے گا اور مسلمانوں کے دل میں دنیا کی محبت اور موت کا ڈر پھیل جائے گا۔ اگر ہم تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر دیکھیں تو اس حدیث کے بعد اگلے 1000 سال تک مسلمان ہی پوری دنیا کے سپر پاور رہے ہیں۔ ان 1000 سالوں کے دوران دنیا کی بڑی قومیں مسلمانوں کی طاقت اور ان کی فوجوں سے کانپتی تھیں۔ مسلمان اس لیے سپر پاور تھے کیونکہ اس زمانے میں دنیا کے تمام بڑے سائنسدان مسلمان تھے۔ دنیا کے بہترین ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس تھی اور پوری دنیا صرف مسلمانوں کو ہی فالو کرتی تھی۔ اس لیے ان 1000 سالوں میں ہمیشہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان کوئی نہ کوئی مسلمان ہی ہوتا تھا۔ لیکن پھر مسلمانوں سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ عثمانیہ خلافت کے دور میں جب مسلمان اپنی طاقت کی بلندیوں پر تھے، یورپ میں ایک نئی ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی جسے پرنٹنگ پریس کہا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی مشین تھی جسے کتابیں تیزی سے چھاپی جا سکتی تھی۔ جب یہ ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس پہنچی تو اس وقت کے علماء اور اسکالرز نے اسے حرام قرار دے کر مسترد کر دیا اور یہیں سے ہماری تباہی کا آغاز ہوا۔ یورپ میں اس مشین کی وجہ سے علم گھر گھر پہنچ گیا۔ پہلی بار وہاں کی خواتین تعلیم یافتہ ہوئی اور انہی ماہوں نے نیوٹن، ایڈیسن، گلیلو اور آئنسٹائن جیسے سائنسدانوں کو جنم دیا، جبکہ دوسری طرف مسلمان صرف بحثوں اور فرقہ واریت میں الجھے رہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد مغربی طاقتوں نے مسلمان ملکوں کو ایسے بانٹ دیا جیسے کوئی کھلونا بانٹا جاتا ہے بچوں میں۔ فلسطین میں اسرائیل کی ریاست قائم کر دی گئی اور مسلمان اپنی ہی زمین پر اجنبی بن گئے۔ اس اندھیرے دور میں کچھ ایسے لیڈرز اٹھے جنہوں نے مغرب کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، جس میں سے ایک سعودی عرب کے کنگ شاہ فیصل تھے۔ شاہ فیصل نے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی اور جب اسرائیل نے فلسطین پر ظلم کیا تو شاہ فیصل نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار نکالا۔ انہوں نے امریکہ کو صاف کہہ دیا کہ ہم صحرا کے لوگ ہیں، کھجور اور پانی پر گزارا کر لیں گے، لیکن تمہیں تیل کا ایک قطرہ نہیں دیں گے۔ اس فیصلے نے امریکہ اور یورپ کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ پیٹرول پمپوں پر لائنیں لگ گئی، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ شاہ فیصل کو ان کے اپنے ہی بھتیجے کے ہاتھوں گولی مروا کر شہید کر دیا گیا۔ اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکا، مسلمان دنیا نے بار بار اپنے لیڈرز کو کھوتے ہوئے دیکھا، جیسے صدام حسین، scene of a common criminal. منور قذافی، اور لبنان میں رفیق حریری۔ شاہ فیصل کی شہادت کے بعد ایران میں امام خمینی کا انقلاب آیا۔ انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام صرف مسجد تک محدود رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ وقت کے فرعونوں کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے۔ موضوع اسرائیل مخالف حسن. We are against Israel and we will never help Israel. ان کے بعد ان کے شاگرد علی خامنہئی نے ایران کی کمان سنبھالی۔ انہوں نے 40 سال تک
امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو نے پچھلے 25 سال سے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے تاکہ دنیا کو ایران کے خلاف اکسایا جا سکے۔ It's only a few months, possibly a few weeks. آج صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر براہ راست ایران پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ اسرائیل کے 200 فائٹر جیٹس تہران کی فضاؤں میں داخل ہوئے، جن کے پاس وہ جدید بنکر بسٹرز میزائل تھے جو زمین کے تہوں کو چیر کر بنکرز تک پہنچتے تھے۔ علی خامنائی کو ایک محفوظ بنکر میں منتقل کیا گیا تھا، لیکن دشمن نے 30 میزائل براہ راست ان کے بنکر پر فائر کیے۔ Ayatollah Khamenei عمري إلى 90 أقفة على 20 is dead. اور وہ عظیم لیڈر جو 40 سال سے کفر کے سامنے ڈٹا ہوا تھا، اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ آج 2 ارب مسلمان اس شہادت پر آنسو بہا رہے ہیں، لیکن سوال یہ کہ ان آنسوؤں کا کیا فائدہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آج ہمارے سامنے ہے کہ ہم تعداد میں تو بہت ہیں، لیکن ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل مسلمانوں کے مرکز میں گھس کر لیڈرز کو مار رہا ہے اور ہم صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم آج بھی متحد نہ ہوئے اور اگر ہم نے آج بھی ٹیکنالوجی اور علم کو اہمیت نہ دی تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ کیا ہم سمندر کی جھاگ بن کر جینا چاہتے ہیں یا وہی پرانا وقار واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اصل کمزوری کیا ہے؟ اتحاد کی کمی یا علم سے دوری؟ کومنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔